بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، اللہ کے حضور آپ ہمیشہ حاضر ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، چاہیں نہ چاہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں ہم 3 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اچھے رہیں گے تو ہمیں اعلیٰ مقامات ملیں گے۔ ان میں سے ایک مقام ہے ابدی نعمتیں، وہ جنت ہے۔ دوسرا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے جیسے فرعون، نمرود، کافر لوگ، خدا کو نہ ماننے والے، محمد وآل محمد کا انکار کرنے والے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور تیسرا مقام ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے انبیاء کو مانتی ہیں، آل محمد کو مانتی ہیں، لیکن ان سے بڑی بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں، شدید خطائیں ہو جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو خدا جہنم کا عذاب دے گا اور جہنم میں وقت مقررہ تک رکھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ کتنے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں نہیں جائیں گے، جو کہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ اور ان میں آپ سے کہتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں کہا ہے، البتہ 2 چیزیں اور ہیں۔ ایک تو ہمیں کہا ہے کہ ہم ایمان میں مستحکم رہیں، اور ایمان میں مستحکم رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کل ایمان رکھیں، اور رسول خدا نے اللہ کے حکم سے کل ایمان کا خطاب مولا علی علیہ السلام کو دیا ہے۔ بس ہمیں مولا علی پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ان کے 11 امام بیٹے امام مہدی تک ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں عمل صالح کی ہے کہ ہم عمل صالح کریں، اچھے عمل کریں۔ جب ہم اچھے عمل کریں گے، اچھے عمل میں سب سے بہتر نماز ہے۔ مجھے بتائے انبیاء نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ ملائکہ جو قیام میں ہیں وہ قیام میں خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، جو رکوع میں ہیں، جو سجود میں ہیں، جو تشہد میں ہیں، وہ امثال ذالک، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری اور خدا کے حکم کا اس طرح اقرار کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں اور اسی طرح سورہ حشر میں بتائی ہے، سورہ حشر نہیں ہے، وہ عصر ہے، عصر، تو سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے وہ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے صبر بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حق کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ اور حق کے ساتھ کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق، اور ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی ہو۔ اور صبر سے مراد کیا ہے کہ جو صبر رسول خدا نے کیا ہے، بی بی فاطمہ نے کیا ہے، امام حسن نے کیا ہے، امام حسین نے کیا ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کیا ہے، مولا حسین نے کیا ہے، ہمیں اس طرح کا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں آپ کو دنیا میں کتنا سکون ملتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نعمتیں حاصل کرتی ہیں۔ بس ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ ہم روز بروز
موت کی طرف بڑھ رہے ہیں ان اعمال کے ساتھ۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو ہم خدا کے محبوب، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جو ارادہ کرے گا وہی ارادہ ہوگا ہمارا، اور اسی طرح انبیاء کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ انبیاء ان کی شفاعت کریں گے جو خطا کار ہوں گے، منکروں کی شفاعت اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے رسول اگر تو 70 بار بھی استغفار کرے گا تو میں تیری استغفار کو قبول نہیں کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔